میں انہیں اسکرین پر لے کر آؤں گا اور ان سے بات چیت کروں گا، کیونکہ ان کی اپنی مصروفیت رہی ہوگی، ظاہر ہے کہ، اور نیٹ ورک بھی کئی بار پرابلم ہو جاتی ہے، چیزیں پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ ڈاکٹر غزالی بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا، شکریہ۔ اور ڈاکٹر غزالی ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اور مڈل ایسٹ اور خاص طور سے جو اقوام متحدہ کے حالات ہیں اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اقوام متحدہ پر میں خاص طور سے کر رہا ہوں، اور جس کی میں ابھی رپورٹ پیش کر رہا تھا، اور جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں جس طرح کی، اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور لکھتے رہتے ہیں اخبارات میں، آپ کے آرٹیکل آتے رہتے ہیں، آپ سب اسے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر غزالی، کیا لگ رہا ہے آپ کو ابھی، اگر فلسطین کے حالات پر تھوڑی سی بات کی جائے، کیسا لگ رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی، سیز فائر ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ ویسٹ بینک میں بڑے پیمانے پر ٹینک جو ہے وہ تعینات کر دیے اسرائیل نے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس بھی تیاری کر رہا ہے، حماس نے بھی اپنے آپ کو ایک بار پھر منظم کر لیا ہے، ایک بار پھر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ لیا، اور دوسری بات یہ کہ حماس نے تو غزہ پہ پھر سے کنٹرول کر ہی لیا ہے، اب یہ رپورٹ بالکل واضح ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے؟ اور جو بہت امپورٹنٹ ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ نے جو کہا ہے کہ دنیا تانا شاہ کی طرف بڑھے، تانا شاہی کی طرف، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ دنیا اب تاناشاہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جہاں تک غزہ اور اسرائیل کا معاملہ ہے تو اسرائیل کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہا ہے، چونکہ ابھی کل ہی 2 بچوں کو شہید کر دیا جو اپنے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ تو اس طرح کی بربریت شروع دن سے اس کی جاری رہی ہے۔ قطر نے اس میں مدھستہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ قیدی رہا کیے گئے تھے، حماس نے بھی رہا کیے تھے اور اسرائیل نے بھی رہا کیے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے الیکشن کا پورا اسٹنٹ تھا، اور ٹرمپ صاحب کی جو سطح آئی ہے اس میں مسلمانوں کا بہت رول رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے یہ سیز فائر کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ لیکن اب جس طرح سے پھر سے یہ جنگ کی پوری مہم شروع کی گئی ہے، اور جس طرح گھیرا بندی ہو رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی جنگ کا یہ پیش خیمہ ہے، اور آگے چل کر کے یہ ایک دوسرے کو بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ دیکھیے یہ یوکرین کی جنگ کا بھی اثر ہمارے پورے ماحول پر پڑا ہے اور دیشوں کی ارتھ ویوستھا پر پڑا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی ارتھ ویوستھا ویسے ہی خطرے میں ہے، اور اسرائیل میں کافی وروध ہو رہا ہے نیتن یاہو کا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ حماس کا بھی بہت بے پناہ نقصان ہوا ہے، اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں کہ اس کا حساب لگانا آج مشکل ہے، جبکہ اس پورے عرب خطے میں عرب کے لوگ متحد بھی ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو تو اسرائیل نے کبھی گردانا ہی نہیں ہے، UN سیکریٹری کو وہاں جانے کی پرمیشن نہیں ملی، کس طرح کے بیان آتے رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو ممتاز صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے خطرے کی طرف پوری دنیا بڑھ رہی ہے، اور اس بات کا بھی امکان پیچھے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ جنگ تیسری ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس کے امکانات اس وقت بھی کم ہیں، کیونکہ دنیا ورلڈ وار کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک طرف چائنا اور برکس کے جو کنٹریز ہیں وہ ڈالر کی جگہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک دوسری کرنسی کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر ہندوستان میں جو بہت بڑا پارٹنر تھا برکس کا،
اس نے امریکہ جا کر کے بہت سارے معاہدے کیے ہیں، اس سے خود انڈیا کی ارتھ ویوستھا پر بھی اثر پڑے گا. تو یہ پورا جو دنیا کا ایک نقشہ بن رہا ہے جس میں یورپ ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، انڈیا بھی ہے اس میں. تو یہ سب لوگوں کی کوشش اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ مستقل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جی ممتاز صاحب. بالکل 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 یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ خطرہ ظاہر ہے کہ لاحق ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ ایران نے بھی کل صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ابھی ہم نے ہتھیار رکھے نہیں ہیں اور ہم جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور جنگ جاری ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے، جنگ جاری. اسی طریقے سے انصار اللہ لاہوتی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور انصار اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے، جو ان کے لیڈر ہیں، کہ نتن یاہو کو پتا ہے کہ ہم اسرائیل کا کیا کر سکتے ہیں. مطلب اتنا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابھی حزب اللہ نے بھی جب وہاں پہ آئی ڈی ایف نہیں ہٹ رہی تھی، 18 جنوری کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو باقاعدہ کہا کہ اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تو ہم طاقت کے زور پر ان کو ہٹائیں گے. اور پھر انہیں ہٹانا پڑا، آئی ڈی ایف کو لبنان چھوڑنا پڑا جیسے تیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب یہ ویسٹ بینک میں جس طریقے سے کر رہے ہیں، ایک بڑی خبر یونس وارا صاحب نے اپڈیٹ کی ہے، میں وہ لوگوں تک پہنچا دوں کہ امریکہ کے ڈیموکریٹک پالیسی میکر جیمز کارڈویر کی بھوشواڑی اگلے 30 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار گر جائے گی. ٹرمپ کے سارے فیصلوں سے امریکہ کے جو ناگرک ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور بڑے پیمانے پر جو باہر سے لوگ آئے تھے ان کی شہریت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. تو یہ، اور پھر یہی نہیں بلکہ اور جو فیصلے لے رہے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ، ان کے خلاف پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے وہ کھل کر بول رہا ہے امریکہ کے خلاف. جب آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر غزالی کی جب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا کہ غزہ کے لوگوں کو جارڈن اور مصر میں شفٹ کیا جائے، تو اس پہ یو اے بھی بولا، سعودی عرب بھی بولا، مصر بھی، جارڈن بھی، یعنی جارڈن تک نے اس معاملے میں آواز اٹھا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے بہت ہی خطرناک ہے. دوسرا یہ کہ جو امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ سامنے آیا ہے کہ یوکرین کا ساتھ دینے کے بجائے روس سے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ ملے. تو جو لوگ بھروسہ کرتے، مان لیجئے کہ ہم امریکہ کہنے پہ، اسرائیل کو اب مثال طور پر لے لیجیے کہ امریکہ کے کہنے پہ بہت آگے نکل گیا اسرائیل، کہ اب خود جو ہے تباہی کے دہانے پر، بلکہ تباہ ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے. آج اگر امریکہ مدد نہ کرے تو جس کو عام زبان میں، محاورتی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی جٹانا مشکل ہو جائے اسرائیل کے لیے. یہ سچویشن جو اسرائیل کی، اتنا قرض ہو گیا، یہ سچویشن کل کے ہو سکتا ہے ٹرمپ جو ہے اسرائیل کو بھی ٹھوکر مار دے. ہمارا تو اب روس سے معاملہ ہو گیا ہے، چائنا سے بھی ہم دوستی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمیں ان کی کوئی، ایران سے بھی ہم کر لیں گے تو ہمیں اسرائیل کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کائے جھگڑا لیں تو کچھ بھی. لیکن یہ جو، اسی پہ تھوڑی بات کر لیں ڈاکٹر غزالی، یہ جو خبر آئی کہ 30 دن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار گر جائے گی یا گر سکتی، انہوں نے تو گر جائے گی لکھا ہے. لیکن کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ کیا کبھی امریکہ کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی تاریخ میں کیا ایسے بھی فیصلے لیے گئے کہ صاحب ہم گرین لینڈ بنا دیں گے، کینیڈا کو لے لیں گے، اس کو لے لیں گے، یہ سب، اور غزہ پہ ہمارا قبضہ ہوگا، فلسطین جو ہے یہاں سے لوگ مطلب کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر غزالی؟ دیکھیے، امریکہ کی اگر بات کریں تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو کہ اکنومیکلی امریکہ اس وقت بہت ہی کرائسس میں ہے، وہاں لیبر کی بہت شارٹیج ہے. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو ہم باہر بھیجیں گے، انڈیا کے لوگوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہے، جس میں ان کو چین اور ہتھکڑی لگا کر کے بھیجا گیا ہے.
جس کو یہاں وپکش نے بہت سیریس معاملہ لیا اور دیش کی بے عزتی کے طور پر اس کو دیکھا. اس کی وجہ سے وہاں ایک اور کیوس کریٹ ہونے والا ہے. یہ سارے لوگ جو باہر سے گئے ہوئے ہیں وہ ہوٹلز میں, ریستوراں میں اور دوسری جگہ پر کام کرتے ہیں, چھوٹے موٹے کام جتنے بھی ہیں, دکانوں میں سیلس مین کا کام, یہ سب کرتے ہیں. تو لیبر کی آلریڈی وہاں بہت شارٹیج ہے امریکہ میں, اور یہ باہر کے لوگوں کو نکال دیں گے تو ایک طرح کا وہاں کیوس کریٹ ہو جائے گا اور وہاں آدمی کام کے لیے نہیں ملیں گے. تو ایک طرف بزنس مین کو نقصان ہوگا, دوسری طرف امریکہ میں جو کیلیفورنیا میں آگ لگی تھی اس آگ کی وجہ سے بھی وہاں بڑا نقصان ہوا ہے. اور جو انشورنس کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا, اس کا معاوضہ دینے کے بجائے انہوں نے رات ہی کو ایک فیکس بھیج کر سارے پالیسی ہولڈرز کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیں گے. تو ایک طرف امریکہ میں بڑے پیمانے پر مقدمات ہوں گے انشورنس کمپنی پر, حکومت پر, اور دوسری طرف وہاں اکنامیکل ایک کرائسس شروع ہو رہا ہے لیبر کی شارٹیج کی وجہ سے. تو یہ دو طرفہ مار امریکہ پہ پڑنے والی ہے. اس سے مجھے بچنے لگ کے رہا ہے لیے کہ غزالی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب کیلیفورنیا میں آگ لگی تو بے بسی بھی نظر آئی امریکہ کی. ایسا لگا کہ جیسے ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ فوری طور پر صرف 2 جہاز ہی دکھائی دیے, یا کیا تھا کہ یہ جلانا چاہتے تھے اس کو, کیا مطلب عجیب و غریب صورت نظر آئی. جی ڈاکٹر غزالی. دیکھیے اس کے اندر ایک اور خبر آئی تھی, اگر آپ کو دھیان میں ہو, کہ انہوں نے جو وہاں کا پانی تھا وہ پانی بیچ دیا ایک کمپنی کو. جس طرح ہمارے دیش میں سب کچھ 2-3 متروں کو دیا جا رہا ہے, اسی طرح امریکہ میں بھی ہوا اور ایک کمپنی کو وہاں کا جتنا پانی تھا وہ بیچ دیا گیا تھا. نتیجے کے طور پر جتنے آگ بجھانے والی مشینیں تھیں, پورا انفراسٹرکچر تھا, اس کے بعد پانی نہیں تھا تو وہ آگ کیسے بجھاتے, ان کو پانی ملا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہاں بہت ہی بے اطمینانی ہے, اعتماد میں کمی آئی ہے لوگوں کے, اور بہت بڑے بڑے لوگوں کا جو وہاں کے سپر اسٹار ہیں, فلم کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, ان لوگوں کے مکانات جلے ہیں جن میں کئی بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. تو اور انشورنس کمپنی اس کا معاوضہ نہیں دیں گے. تو اس کی وجہ سے وہاں ایک بڑا مسئلہ, بہت بڑا کرائسس ابھی شروع ہونے والا ہے, مقدمات شروع ہونے والے. تو یہ خود امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گا. امریکہ کی فکر یہ بھی ہے کہ وہ ڈالر کو کیسے بچائیں, اپنی اکنامی کو کیسے بچائیں, اپنے لوگوں کو سہولت کیسے دیں, کیونکہ امریکہ کی پالیسی صرف ایک رہی ہے, اب وہ ہے امریکہ فرسٹ. امریکہ فرسٹ کے آگے وہ کسی کو نہیں دیکھتے, کوئی متر کو نہیں دیکھتے, کسی کی مدد ان کے فائدے میں اگر ہے تو مدد کرتے ہیں, ورنہ مدد نہیں کرتے. یہ پورا معاملہ ہے امریکہ کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں بہت ہی کہنا چاہیے کہ دائیں بازو والے آدمی سمجھے جاتے ہیں, اور بزنس مین ہے وہ. تو بزنس مین ہونے کے ناطے وہ فائدہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہاں ایک بڑا کیوس کریٹ ہونے کی سمبھاونائیں پیدا ہو رہی ہیں. جی ایک